निगरानी है, यहाँ परिश्रम का भी आना जाना, ये भस्म है आपका, सजा है, कम मत समझिएगा। आप लोग कम हैं मगर हुजूर फरिश्ते बेशुमार हैं। नबी तो ऐसी है, फरिश्ते ढूंढते हैं कि कोई नबी का दीवाना और नबी का चर्चा करे तो हम पर्दा लेके पहुंचे, फला फला ने पर्चा फलाया। जानते हैं हुजूर के सामने एक शेर दे रहा हूँ, देखिए ये हुरूफ होने लगे, गुरूब होने लगे जब हयात का सूरज मेरे लबों पे रहे नामे मुस्तफा रोशन और ख्याल बन के हुआ है काबा दिन में अली रहन का गाए हेरा। वाह 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 वाह। तो आप अंधेरी कोठरी में भी उजाला बिखेरने का काम करते हैं, और वरना कहाँ कुर्लूडी और कहाँ आपका जैक्सन इलाहाबाद, कहाँ कुर्लूडी, आप हुजूर दमो सालो कम से कम 700-800 किलोमीटर, कम से कम 300 किलोमीटर दूर से आपको नबी की नगमा सुनाने आए हैं, नबी की नात सुनाने आए हैं, नबी की बात सुनाने आए हैं। आप सबको रहमत की बरसात में नहाने के लिए आए हैं। जहाँ जिक्र नबी होता है वहाँ रहमतों की खास बरसात होती है। तब लीजिए नारे तकबीर के साथ हुजूर तशरीफ आवरी हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस सलाम, हाफिज मिल्लत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मताउ दुनिया कलील, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप सब मिलकर अपने नबी की बारगाह में इसको मोहब्बत में डूबकर दरूद शरीफ ये गुनाहगार फकीर कादरी की आदत है और मेरी ख्वाहिश, चाहे लोग इसे दिखावा समझें, रियाकारी मकारी समझें, लेकिन जो जिसका दीवाना हो जाता है, जो जिससे मोहब्बत करता है, वही जानता है उसके दिल में कितना दर्द है। तो मेरी ये आदत है कि मैं अपने नबी पर सुबह शाम मिलादे पाक पढ़ता हूँ, और जितने लोग गुनाहगार के साथ रहते हैं वो भी पढ़ते हैं, और ये गुनाहगार जहाँ जाता है लोगों को सुनाता है। कोई पैसे की लालच नहीं, कोई नजराने की लालच नहीं, कोई रोटी बोटी की लालच नहीं, बल्कि इस लालच में विकास मिलाद पढ़ते पढ़ते एक दिन मेरी मौत हो जाए, और यही हमारी शफाअत का जरिया बन जाएगा। अब इसमें किसी को खराब लगे या अच्छा लगे कोई नहीं रहता है, तो हम ही लोग मिल करके मिलाद शरीफ पढ़ लेते हैं। ये मेरी आदत है, और मेरे इसको इमाम सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अली रहमा की भी आदत है। ये आदत है सरकार आला हजरत की। सदरुल सरिया फरमाते हैं, जो बहारे शरीयत के मुसन्निफ हैं, सदरुल सरिया आप फरमाते हैं, अहमद रजा फाजिले बरेलवी ये आदत कि जब आपकी बारगाह में कोई फतवा नोसी के लिए आता, यानी फतवा शरीफ के लिए आता, तो सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी पहले अपने नबी पे मिलाद पढ़ते,
فاتحہ شریف سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں دیتے تھے. اس کے بعد احمد رضا کی جب قلم اٹھتی نا تو پانی کو فتوا دیتے تھے, پانی کو پانی پانی کرتے. جب احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمہ کا جب قلم نماز پڑھتا تو نماز کو بھی ناز ہوتا امام احمد رضا کے قلم پر. جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا قلم شانی مصطفیٰ جان رحمت نظم ہدایت کا جب قلم چلتا تو مصطفیٰ جان رحمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ کی رہنمائی کے لیے تشریف لاتے. اور سرکار محدث اعظم جو مدنی میاں ہاشمی میاں صاحب کے ابا ہیں, سرکار محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ جو اپنے قلم سے لکھتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ دائیں جانب میں سرکار غوث اعظم تشریف لاتے ہیں اور بائیں جانب میں مولا علی کرم اللہ حضور کریم تشریف لاتے ہیں. جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو سرکار غوث اعظم اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور وہی جواب اعلیٰ حضرت قلم سے کاغذ پہ لکھتے ہیں. یعنی جو سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں, فتوا ہے, باتیں ہیں, وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے بلکہ غوث اعظم کا فتوا ہے. اور میرا عقیدہ نہیں بے شمار سنی علماء اہل سنت سنی پیران اعظام کا عقیدہ ہے. بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں, جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. یہ جو دور حاضر ہے یہ دور حسد کا ہے, بغض کا ہے, کینہ کا ہے, جلن کا ہے, حسد کا ہے. جب بھائی ترقی کرتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر چلنے لگتا ہے. جب پڑوسی ترقی کرتا ہے تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی ترقی کو دیکھ کر, مکان کو دیکھ کر, دکان کو دیکھ کر, پہناوے کو دیکھ کر, چال چلن کو دیکھ کر, اس کے کھانے پینے کو دیکھ کر دوسرے پڑوسی کو جلن ہونے لگتا ہے, حسد ہونے لگتا ہے, بغض ہونے لگتا ہے, کینہ ہونے لگتا ہے. اب وہ جو ہے اس کے دعائیں خیر کی وجہ سے, اس کے جو ہے کرم نوازش کی وجہ سے اس سے اتنا جلن حسد کینہ کرتا ہے, اس کی برائیاں کرنا شروع کرتا ہے, اس کی غیبت کرنا شروع کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پڑوسی میں کوئی ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کی برائی کوئی کرتا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی برائی کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی آپ سے حسد رکھتا ہے, یا وہ نہ رکھتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ رکھتے ہو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات ہے. جب اسی ہندوستان میں عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں تو دوستوں بزرگوں سنی جنتی بریلوی مسلمانوں آپ کے ساتھ آپ کے مرید بھی تشریف لاتے ہیں. اسی مرید میں حضور سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علی رحمہ ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. سرکار خواجہ غریب نواز کے جانشین ہیں, آپ کے خلیفہ ہیں, آپ کے عاشق ہیں, آپ کے مرید ہیں. سرکار خواجہ قطب الدین سے اجمیر والے آقا فرماتے ہیں بیٹا قطب الدین اب اجمیر میں رہنے کا وقت نہیں ہے, تم دلی چلے جاؤ, تم دہلی میں رہ کر اسلام پھیلانا, میں اجمیر میں رہ کر اسلام پھیلاؤں گا. وقت کا تقاضا ہے. سرکار خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کا قدم پکڑ کر سرکار خواجہ غریب نواز کا قدم پکڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے آقا, اے میرے مرشد برحق, اے آقا نعمت, اے دریائے رحمت, آپ مجھ سے اپنے سے الگ نہ کریے. میں نے آپ کی محبت میں اپنا گھر چھوڑا ہو, آپ کی محبت میں وطن چھوڑا ہو, آپ کی محبت میں گھربان چھوڑا ہو, آپ کی محبت میں کاروبار چھوڑا ہو. سرکار آپ مجھ سے اپنے سے دور نہ کریے. سرکار خواجہ عطائے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بیٹا قطب الدین تم دہلی چلے جاؤ, تم دہلی میں اسلام پھیلانا,
मैं अजमेर में इस्लाम फैलाऊंगा। लेकिन ये ना समझना ख्वाजा अजमेर में है, बल्कि तुम जहाँ जहाँ रहोगे, जिस जिस जगह रहोगे, ख्वाजा वहाँ तुम्हारी रहनुमाई करता रहेगा। खुदा की कसम, वही कुतुबुद्दीन जो है दीन इलाही का इमामा बांध करके अजमेर के धरती से निकलते हैं, दिल्ली के सरजमीन में लाते हैं। और सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन जिस रास्ते से निकलते, काफिर देख करके आपको कलमा शरीफ पढ़ते हुए नजर आते, आपके चेहरे को देख करके, आपकी फितरत को देख करके, आपकी आदत को देख करके, आपके अमाल को देख करके, आपकी किरदार को देख करके, आपके अखलाक को देख करके, आपके फिक्रे नजरिया को देख करके, आपकी सोच को देख करके, आपकी बोली सुन करके, आपकी बातें सुन करके, आपकी नसीहत सुन करके, आपकी हिदायत सुन करके लोग कलमा शरीफ पढ़ते हुए नजर आते। बेशुमार कई लाख की तादाद में जब दिल्ली के काफिलों ने कलमा पढ़ करके आपकी बारगाह में मुसलमान हुए ना, उस दौरे हाजिर में भी जो मौलवी थे, उस दौरे हाजिर में भी जो आपके कुर्बो जबार में दीने मुस्तफा का दर्ज देने वाले थे, अब जो है आपको देख करके आपसे जलन रखने लगे, हसद रखने लगे, बुग़्ज़ रखने लगे, कीना रखने लगे कि जब से कुतुबुद्दीन आया है लोग इसी का नारा लगा रहे हैं, जब से कुतुबुद्दीन आया है लोग इसी को खिला रहे हैं, जब से कुतुबुद्दीन आया है लोग इसी की इज्जत कर रहे हैं, जब से कुतुबुद्दीन आया है लोग इसी का हाथ चूम रहे हैं, जब से कुतुबुद्दीन आया है लोग इसी का कदम चूम रहे हैं। आखिर कुतुबुद्दीन को निकाला कैसे जाए, कुतुबुद्दीन को दिल्ली से भगाया कैसे जाए? अब चंद मौलवी मिल करके प्लानिंग कर रहे हैं कि कुतुबुद्दीन को निकाल दिया जाए, कुतुबुद्दीन को दिल्ली से हटा दिया जाए, कुतुबुद्दीन को भगा दिया जाए। तो लोगों ने मशवरा दिया कि मौलवियों, किस कुतुबुद्दीन की भगाने की बात करते हो? अरे जिसका मुरीद बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस है, अगर उसे भगाने पे आओगे, शमसुद्दीन बादशाह अल्तमस जो है तुम्हें सूली में चढ़ा देगा। कोई ऐसा कारनामा करो, कोई ऐसा मंसूबा बनाओ कि ना शमसुद्दीन बोल सके ना कुतुबुद्दीन बोल सके, वो अपने से जलील होकर के चला जाए। अब लोगों ने मंसूबा बनाया कि क्या इल्जाम लगा करके इनको भगाया जाए, क्या इल्जाम लगा करके इनको जलील किया जाए। आखिर लोगों ने मंसूबा बना लिया, एक बड़ा अच्छा मंसूबा है, कुतुबुद्दीन के ऊपर जिना का इल्जाम लगा दिया जाए, शर्म-ओ-हया के मारा, जिल्लत के मारा, रुसवाई के मारा, दिल्ली छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, अल्लाह जिसे इज्जत दे ना, कोई माई का लाल उसे जिल्लत दे नहीं सकता है, और अल्लाह जिसे जिल्लत दे ना, उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता है। अब देखिए सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगाने की प्लानिंग हो गई। चंद लोग जो है तवाइफ के कोठे में जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं एक तवाइफ इधर आ। तवाइफ ने कहा क्या है, जो मेरे पास आता है अंदर आता है, मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो लोगों ने कहा एक तवाइफ जरा इधर तो आ। जब तवाइफ बाहर जाती है, लोगों ने उसके कान में कहा एक मेरे यहाँ फकीर आया है, एक मेरे यहाँ फकीर आया है, दीन की बड़ी खिदमत कर रहा है। सब लोग उसी को नजराना दे रहे हैं, उसी की इज्जत कर रहे हैं, उसी का अदब कर रहे हैं। ऐसा करो तुम उसके ऊपर जिना का इल्जाम लगा दो, मैं तुम्हें रातों रात करोड़पति बना दूंगा, पैसे से माला माल कर दूंगा, अशरफी से माला माल कर दूंगा। अब तवाइफ का काम तो पैसा कमाना, फौरन नजराना पकड़ती है। पकड़ने के बाद जो है सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अली रहमत की बारगाह में आती है, और आने के बाद रोने लगी, सरकार मैं तो जब से आपको देखी हूँ आपकी दीवानी बन गई हूँ, आपकी जोगन बन गई हूँ। सरकार जब से मैं आपको देखी हूँ आपसे दूर नहीं रहा जाता। सरकार आप मुझे अपनी खिदमत में रख लीजिए। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने दिल्ली से एक मैसेज दिया था, पैगाम दिया था। आपने फरमाया खातून मैं नबी का सच्चा वफादार हूँ, यहाँ औरतों को खादिमा नहीं बनाया जाता बल्कि औरतों को पर्दे में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हुजूर हफीज मिल्लत, खतीब हिंदुस्तान। कल यही बात हुई है, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड भी करिए, लोगों को सुना भी सकते हैं। कल यही बात हुई है दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों। अब वो तवाइफ कहने लगे सरकार रख लीजिए ना, अच्छा मैं आपसे दूर रहूं,
کچھ دوری پہ رہوں گی، پردے کے آڑ میں رہوں گی، آپ کی کپڑا دھلوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے لیے کھانا بناؤں گی۔ اللہ والے اور اللہ والے کسی کا دل نہیں توڑتے، جو خواہش لے کے آتا ہے وہ اپنی خواہش پوری کر کے جاتا ہے بزرگوں کی بارگاہ سے۔ دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، سرکار خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو رہنا چاہتی ہے تو رہ، نماز کی پابندی کر، قرآن کی تلاوت کر، وہ خود قرآن کی تلاوت کرتی، خود پابندی کرتی، یعنی چند مہینہ سرکار خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں رہتی اور رہنے کے بعد وہ چلی بغیر بتائے۔ سرکار خواجہ قطب الدین کے مرید دہلی کے جو بادشاہ تھے آپ کے دور حاضر میں ان کا نام تھا سرکار خواجہ شمس الدین التمش۔ آپ اپنے باغ بغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ طوائف آپ کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، کہنے لگی سرکار عالم پناہ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی۔ سرکار شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتا کیا ہوا؟ کہا حضور مجھے انصاف چاہیے۔ کہا بتا تو کیا ہوا؟ کہا کیا آپ مجھے انصاف دے پائیں گے؟ سرکار خواجہ قطب الدین کے مرید سرکار خواجہ شمس الدین التمش آپ فرماتے ہیں کہ طوائف یہ شمس الدین کی عدالت ہے اور شمس الدین کی عدالت میں نسب نہیں دیکھا جاتا، رشتہ نہیں دیکھا جاتا، خون نہیں دیکھا جاتا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا انصاف دیکھا جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کی عدالت کا وقار دیکھا جاتا ہے، عثمان غنی کی سخاوت دیکھی جاتی ہے، مولا علی کی ولایت کی شان دیکھی جاتی ہے، قرآن پاک کا فرمان دیکھا جاتا ہے، حکم الہی کی حکم دیکھا جاتا ہے۔ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہا آپ سن پائیں گے؟ کہا بتا تو کیا ہوا ہے؟ طوائف کہتی ہے آپ جس کے مرید ہیں نا، آپ جس کے مرید ہیں نا، آپ نے جس کو پیر بنایا ہے نا، اسی کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ شمس الدین بادشاہ التمش زمین پہ گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، عکس بہنے لگا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ خاتون مفتی صاحب کا بچہ ہے، خاتون کیا بول رہی ہے؟ کہا ہاں آپ کے پیر کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، آپ کی پیر نے میرے ساتھ ایسا 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 کیا ہے۔ پھر شمس الدین التمش زمین پہ گرتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ تیسری مرتبہ آپ کو ہوش آیا، آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، آپ کی داڑھی شریف بھیگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شمس الدین التمش نے کہا یہ خاتون ہوش میں ہے؟ خاتون نے کہا رے مجھے پہلے معلوم تھا، توبہ کرنے والے بہت ہیں لیکن فیصلہ کرنے والے بہت کم ہیں۔ شمس الدین التمش کو جلال آیا، آپ جلال میں آ کے فرماتے ہیں کہ جا کل عدالت میں آنا انصاف ہوگا، کل عدالت میں آنا انصاف ہوگا تیرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر آپ اسے بھیج دیتے ہیں، وہ خاتون چلی جاتی ہے۔ اب جتنے آپ کے دشمن تھے نا پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹھے کہ ایسا ایسا کرنا ہے، ایسا ایسا بولنا ہے۔ اچھی باتیں کم پھیلتی ہے لوگوں، لیکن بری بات ہوا کے شریک پھیل جاتی ہے۔ اب تمام دہلی میں یہ بات پھیل گئی، ارے قطب الدین جس کو ہم لوگ ولی مانتے ہیں، کریم نماز کا خلیفہ اتنا گندا کام کر دیا کہ ایک عورت کے پیٹ میں بچہ، یہ ساری باتیں پھیل گئی علاقے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار شمس الدین التمش اپنے مرشد کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، پیر کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر ہی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے میرے آقا آپ پر الزام لگایا گیا ہے۔ سرکار خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے بیٹا شمس الدین
हाँ मैं भी सुन रहा हूँ पूरे दिल्ली में इस बात का चर्चा है। कहा हुजूर कल आपको अदालत में आना है। आपने कहा इस फकीर की हाजिरी जरूर होगी। जाओ 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 जाओ। अब कल की अदालत जब लगी ना पूरा दिल्ली अदालत में जाके जमा हो गया। छोटा है अदालत जा रहा है, बड़ा है अदालत जा रहा है, अमीर है अदालत जा रहा है, गरीब है अदालत जा रहा है। लोग तमाशा देखने के लिए जा रहे हैं, लोग ये नहीं देख रहे हैं। इतने लोगों ने सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन के हाथों में कलमा शरीफ पढ़ करके मुसलमान हुए थे। चाहिए ये था कि लोगों की आपकी आवाज से आवाज मिलाकर लबैक कह के बेशक और कहना चाहिए था कि मेरे आका जो आपके सारे पाक में गुस्ताखी कर रहा है हम उसे हरगिज नहीं छोड़ेंगे, हम उसे हरगिज नहीं बख्शेंगे। लेकिन लोग ऐसा नहीं किए बल्कि तमाशा देखने के लिए चल दिए। जब अदालत में जाके जमा हुए पूरे दिल्ली के लोग वो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो मेरे आका ख्वाजा ताए रसूल के खलीफा जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया उनके खलीफा अदालत के कटघरे में खड़े हैं। देखिए ये दुनिया कितनी जालिम है। बड़े बड़े वलियों को बुजुर्गों को कटघरे में अदालत में लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। तो हमारे और आप जैसे लोगों का क्या वकार है, क्या है? हम लोग तो गुनाहगार बदकार सियाकार हैं। दोस्तों बुजुर्गों सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों कुतुबुद्दीन अदालत में खड़े हैं। शमसुद्दीन बादशाह अल-तमस मुरीद होकर कुर्सी इंसाफ पर बैठा है जज की हैसियत से और अपने पीर की बारगाह में अर्ज करता है सरकार ये खातून है, इसका इल्जाम है कि आपका बच्चा इसके पेट में पल रहा है। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन अताए रसूल के आंखों से आंसू निकलने लगा। एक अल्लाह का वली जब रोता है ना जमीन हिलने लगती है, जब एक अल्लाह का वली रोता है ना अर्श आजम हिलने लगता है, जब एक अल्लाह का वली रोता है ना फरिश्ते कांप जाते हैं, जब एक अल्लाह का वली रोता है ना जिन्नातों में ज़लज़ला पैदा होता है, जब एक अल्लाह का वली रोता है ना चरिंदों में कोहराम बच जाता है, जब एक अल्लाह का वली रोता है ना परिंदों में कोहराम बच जाता है। और कुतुबुद्दीन इतने बड़े अल्लाह के वली है कि अताए रसूल गरीब नवाज के खलीफा है। जब आप अदालत में कटघरे में खड़े होकर के आप रोने लगे और आप जब रोने लगे आपके आंखों से आंसू बहने लगा तो आपने अपने पीर को याद किया। आपने अपने पीर को याद किया। शमसुद्दीन अल-तमस ने कहा कि मेरे पीर मुर्शिद आप गवाह पेश करिए, आपके पास कोई गवाह है कि आपने ऐसा काम नहीं किया है? सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं अल्लाह और मेरा रसूल मेरी हक़ानियत की गवाही देगा। मैं ऐसा गंदा काम कभी कर सकता हूँ? शमसुद्दीन अल-तमस ने कहा हुजूर इस बात को तो मुझे भी यकीन है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके पास सबूत है, गवाह है, लोगों को आप पर शक हो गया है, अब कोई गवाह पेश करिए। उन्होंने कहा इमाम साहब मेरे पास कोई गवाह नहीं है। फिर आपने अपने पीर को याद किया, कहा एक ख्वाजा अजमेर वाले आका आपने मुझे इस गांव में बस्ती में इस शहर में आप इसी दिन के लिए भेजे थे कि मेरी जिल्लत हो, मेरी रुसवाइयां हो। जब मैं कह रहा था कि अजमेर से दिल्ली ना जाऊंगा, लेकिन आपने भेजा है, सरकार मुझ पर इल्जाम लगाया गया है और मेरी इज्जत को, मेरी आबरू को, मेरे वकार को, मेरे एहतराम को अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। बचा लीजिए मेरे आका, वो खुदा की कसम
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضور رفیع ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت خوب آپ نے جب یہ عرضی لگائی اپنے پیر کی بارگاہ میں کہ سرکار آپ مجھے اسی لیے اس شہر میں بھیجے تھے بستی میں تو یہاں دین کی خدمت کے لیے آیا تھا لیکن لوگوں نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے اے میرے پیر و مرشد اب آ کر کے میری عزت کو بچا لیجیے جب قطب الدین نے یہ نعرہ لگایا ہے نا با خدا کی قسم دیکھیے نا جب دل سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے اور پہلے کے اولیاء اللہ کا عالم ہی الگ تھا آج بھی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی بھی باتیں الگ ہوتی ہے اللہ اکبر آپ اتنا کہتے ہیں کہ اجمیر والے آقا دہلی کی عدالت میں تشریف لاتے ہیں اور جب عدالت میں تشریف لائے تو لوگوں نے خواجہ کو دیکھ کر کے سب کرسیاں چھوڑ کر کے ادب سے کھڑے ہو گئے لوگوں نے چرچا کیا ارے اجمیر والے آقا آ گئے غریبوں نے کہا دیکھو اجمیر والے داتا آ گئے امیروں نے کہا دیکھو اجمیر والے آقا غریب نواز غریبوں کو نوازنے والے آ گئے جب لوگوں نے ایسا نعرہ لگایا شمس الدین بادشاہ التمس نے دیکھا کہ میرا دادا پیر آ گیا فوراً کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ واہ 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 کہا حضور آپ آ گئے اچانک آ گئے ایک آ گئے اگر آپ کو آنا تھا کوئی غلام بھیج دیتے خط بھیج دیتے میں آ رہا میں آپ کے لیے استقبال کا انتظام کرتا مہمان نوازی کا انتظام کرتا سرکار خواجہ قطب الدین کو دیکھ کر سرکار خواجہ غریب نواز آپ شمس الدین التمس سے آپ فرماتے ہیں شمس الدین التمس پہلے تو یہ بتا کہ میرا مرید میرا جانشین میرے خلیفہ کو تو نے عدالت کے کٹگھرے میں کیوں کھڑا کیا آئیے شمس الدین التمس نے کہا حضور یہ تو آپ کے مرید ہے نا جملہ دے رہا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا سرکار خواجہ شمس الدین التمس جو دہلی کے بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ میرے خواجہ یہ آپ کے مرید ہے نا یہ تو میرے پیر ہے بولو نا یار یہ تو میرے پیر ہے اور میں اپنے پیر کے بارے میں یہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرا پیر اتنا گندا کام کرے گا پھر میرے خواجہ نے فرمایا پھر کیوں کھڑا کیا کٹگھرے میں کہا انصاف کے لیے کٹگھرے میں کھڑا کیا تاکہ کل آنے والے لوگ ہماری نسلوں کو لوگ تانا نہ دے سکے کہ مسلمان تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن جب انصاف کی بات آتی ہے جب اپنوں کی بات آتی ہے تو تم دبا کے بھاگ جاتا ہے جب اپنوں کی بات آتی ہے تو تم دبا کے بھاگ جاتا ہے اس لیے آج انصاف کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا والے دیکھ لے کہ مسلمان خون کا رشتہ نہیں دیکھتا بلکہ ایمان کا رشتہ دیکھتا ہے جس کے پاس ایمان ہے جو مسلک اعلی حضرت کا وفادار ہے جو سنی ہے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے وہ کہیں کا بھی ہو وہ ہمارا ہے ہمارا سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بریلوی نہیں ہے ایمان والا نہیں ہے تو وہ چاہیے ہمارے گاؤں کا ہو یا شہر کا ہو یا قصبے کا ہو یا ضلع کا ہو یا رشتہ داری کا ہو یا پڑوسی ہو یا اپنا ہو یا بھائی ہو وہ میرا نہیں ہوتا بے شک حق ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوب سمجھ گئے انصاف کی بات ہے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر انصاف کی بات ہے پھر انصاف کر
بادشاہ شمسالدین التمس کہتے حضور میں انصاف کے لیے تو بیٹھا ہوں، لیکن سرکار خواجہ قطب الدین سے گواہ مانگ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ یہ جو عورت الزام لگا رہی ہے کہ ان کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، آپ کوئی گواہ پیش کریے تبھی تو انصاف ہوگا۔ میرے خواجہ کو جلال آیا، آپ نے جلال میں آ کے فرمایا شمس الدین تو خاموش ہو جا، اور قطب الدین تو بھی خاموش ہو جا۔ قطب الدین کے پاس گواہ نہیں ہے، بلکہ اس معین الدین کے پاس گواہ ہے، میں گواہ لے کر آیا ہوں۔ واہ واہ، شمس الدین التمس نے کہا حضور یہ دہلی کا کیس ہے، یہ دہلی کا کانڈ ہے، اور جو جہاں کا کانڈ ہوتا ہے، جہاں کی بات ہوتی ہے، وہیں کی لوگوں کی گواہی مانی جاتی ہے، نہ کہ دوسری جگہ کے لوگوں کی گواہی مانی جائے گی۔ جہاں کی بات ہے وہیں کی لوگوں کی گواہی مانی جائے گی۔ سرکار کیس یہاں کا ہے تو یہاں کا گواہ چاہیے۔ میرے خواجہ عطائے رسول نے فرمایا دہلی کی عدالت گواہ ہے۔ آج بھی حکومت کے پننے میں، اتہاس کے پننے میں آج بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تاریخ ہندوستان میں خدا کی قسم سرکار غریب نواز فرماتے ہیں شمس الدین آپ بھی چپ رہو، قطب الدین آپ بھی چپ رہو، اس طوائف کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی بچہ بتا دے کہ میں کس واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہی بچہ بتا دے کہ میں کس کا ہوں، کس کے نسخے سے ہوں، کس کے نسل سے ہوں۔ میرے آقا نے غریب نواز نے شہادت والی انگلی کا اشارہ کیا نا، واہ بے شک، یقین کریے طوائف کے پیٹ سے بچہ بولنے لگا سرکار آپ بھی سچے ہیں اور آپ کا خلیفہ جانشین مرید بھی سچا ہے، میری ماں جھوٹی ہے، میں بھلا کے نطفے سے ہوں۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور رفیع ملت، ماشاء اللہ، میں سبحان اللہ۔ فلا کے نطفے سے ہوں۔ کل وقت نہیں ملتا ہے ورنہ یہ فقیر قادری بڑی گفتگو کرتا، مجمع بھی کچھ زیادہ تھا، لیکن کچھ لوگوں نے، حاسدینوں نے گفتگو کرنے نہیں دیا۔ لیکن ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ بھی کریے، میری بات کو لوگوں تک پہنچائیے۔ جو بھی مائی کا لال، میں کوئی ٹپو نہیں ہوں، جو بھی کوئی مائی کا لال، ملا، مولوی، مولانا، مفتی یا کوئی عام آدمی ہے، کسی علاقے کا کوئی رئیس آدمی اگر مجھ پہ شک کی نگاہ کرنا چاہتا ہے یا ڈالنا چاہتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ مولانا اپنے لیے کھانے کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے تو خدا کی قسم یہ فقیر اس علاقے سے جائے گا نہیں۔ فقیر کے پاس 22 لاکھ کی گاڑی موجود ہے، اگر جس کی ماں کا دودھ جس نے پیا ہے وہ میری گاڑی میں بیٹھ کر جائے، ڈیزل میرا ہوگا، پیسہ میرا ہوگا، گاڑی میری ہوگی، اور جائے اس فقیر کے خانقاہ میں دیکھ کر آئے ادارہ ہے کہ نہیں، تعمیری کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر جھوٹی بات نکل گئی یہ فقیر اپنی گاڑی کو چھوڑ دے گا اور پیسے دے گا، اور اگر غلط ثابت ہو جائے تو جو تحقیق کرنے کے لیے جائے گا، اگر میری بات سچی ہو گئی اسے 5 لاکھ روپیہ یہاں کے مسجد میں دینا ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ، اللہ اکبر، بہت خوب حضور، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آج بھی بول رہا ہوں، لفاظی باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اور آج بھی میں کہتا ہوں میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، ابھی میں بول رہا ہوں کہ میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ عالموں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو میں بول رہا ہوں۔
آپ بتائیے جب صدقہ ایسا بول سکتا ہے تو صدقہ سے بڑا زکات ہوتا ہے؟ صدقہ سے بڑا زکات ہوتا ہے؟ بھائی زکات فرض ہے نا، صدقہ نفلی ہے تو زکات فرض ہوتا ہے. سوچئے زکات کتنا بولے گا. جب یہ صدقے کا عالم ہے تو اگر تو زکات کی حیثیت رکھتا ہے تو با خدا کی قسم ابھی اس علاقے میں کئی دن رہوں گا. ریکارڈ کریے میری بات کو، لوگوں تک پہنچائیے. پہنچانے کے بعد میرا موبائل نمبر بھی ہر رسید میں موجود ہے. آپ کہیں بھی فون لگا کر اس فقیر قادری کو بلائیں گے وہ فوراً حاضر ہو جائے گا. معلوم ہے چور ایک ہی بار چوری کرتا ہے، بار بار چوری کرتا ہے. بولو بھائی ایک ہی بار نہ کرتا. میں تو ایسا چور ہوں کہ میں بار بار آؤں گا چوری کرنے. معلوم ہے کیا چوراؤں گا؟ آپ کے گناہوں کو، آپ کے کینہ کو، آپ کے سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. آپ کے ضلع اور حسد کو اور آپ کی کمیوں کو چوراؤں گا. مجھے ایک ہی بار تھوڑی آنا، ایک بار میں تھوڑی کام ہوتا ہے بھائی. میں تو بار بار آؤں گا. اس لیے ایسا بول رہا ہوں تاکہ پانی کا پانی ہو جائے اور دودھ کا دودھ ہو جائے. یہ نہیں کہ جب پیچھے جانے کے بعد لوگ طرح طرح کی باتیں کریں. سمجھ گئے؟ کوئی چور ہوتا تو راتے میں بھاگتا. سمجھ گئے؟ ہم تو دوسرے ٹائپ کے چور ہیں. لوگوں کے سامنے ہم چوری کرتے ہیں، نہ کہ جب کوئی نہ رہے تب چوری کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے چوری کرتے ہیں. تو دوستو بزرگوں، سنی جنتی بریلوی مسلمانوں، ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا. ہر آدمی کو شک کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. اور اگر کوئی بھی بات ہماری آپ کی بات ہو پرسنل، ہمیں اور آپ کو چاہیے. میں آپ کو تنہائی میں آپ سے پوچھوں، حضرات لوگوں کا یہ کہنا ہے ایسا ایسا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ آپ مجھ سے بتائیے. جو مجمع میں پوچھا جا سکتا ہے وہ تنہائی میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اکیلے میں بھی پوچھا جا سکتا نہیں پوچھا جا سکتا. بتاؤ پوچھا جا سکتا ہے نا، لیکن اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، فکر کی بات ہے. یہ تو ہمیں ابھی پتا چلا کہ لوگ 2000 کو 200 بنا دیتے ہیں. صبح پتا چلا لوگ 2000 کو 200 بنا دیتے ہیں. یہ مجھے ابھی صبح پتا چلا. اللہ جل شانہ نے، میں یہاں میرا چندہ ہوا ہے تقریباً اس علاقے میں 17,664 روپے. مجھے یاد ہے 17,664 روپے چندہ ہوا ہے. میرے پاس کوئی سرکاری سروس ہے؟ میں کوئی سرکاری سروس نہیں کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ جو کل مولانا صاحب مولانا کمال نوری صاحب تشریف لائے تھے، سرکاری سروس بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور یہ بتاؤ جو عالم کے دل میں دین کا درد رہے گا کسی دوسرے کے دل میں رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. آپ میری طرف سے حضرت کو پیغام بھیج دیجئے گا. میں 1,11,114 روپیہ یہاں کے مسجد میں پیش کرتا ہوں. حضرت بھی پیش کریں. وہ تو سرکاری سروس کرتے ہیں، انہیں دین کا درد ہے. کہیں لٹیرے نہ گھس جائیں، کہیں مکار نہ آ جائے، کہیں فریبی نہ آ جائے. تو میرا پیغام ان کے تک پہنچا دیجیے. اگر وہ 1,14,000 اس یہاں کے مسجد میں دے دے تو یہ فقیر فوراً دے دے گا. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. واہ، کہیں بینک میں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے گی. یہ فقیر یہیں بیٹھے بیٹھے پیسے کا انتظام کرتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، کہیں جانے ماشاء کی اللہ. ضرورت نہ پڑے گی. تو آپ ریکارڈ کریے یہ میری بات مولانا کمال نوری صاحب تک پہنچائیے اور ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو نوازا ہے. آپ 45,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہیں. آپ لوگوں نے خوب قوم سے چندہ لے لے کر کے دین کی خدمت کیا ہے. آج باری آ گئی ہے چندہ دینے کی. واہ، ایسا آج باری آ گئی ہے چندہ دینے کی. 1,00,000 روپیہ بہت زیادہ نہیں ہے، 2 مہینے کی پیمنٹ ہے آپ کی. 2 مہینے کی آپ پیمنٹ دے دیجئے. یہ فقیر بھی پیش کر دے گا. نہ ہوگا تو گاڑی کا چکا بیچ کر کے میں پیش کر دوں گا، گاڑی بیچ کر کے پیش کر دوں گا، لیکن کر دوں گا ضرور. تو بات کریے. اتنے میں تو آپ کی مسجد بھی تعمیر. بے شک بے شک. واہ واہ، بہت خوب، ماشاء اللہ. بولو بھائی ہو جائے گی. اور اگر وہ دینے سے انکار کر دے کہ نہیں میں نہیں دوں گا تو پھر آپ کو بھی کہنا پڑے گا کہ آج کے بعد آپ بھی مانگنے نہ آئیے گا. اب یہ کرلو ڈی ہے، اب خالی کرلو ڈی نہیں رہ گئے، آپ کرلو ڈی رضا نگر ہو گئے. واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ، خالی کرلو ڈی نہیں رہ گیا، اب یہ کرلو ڈی رضا نگر ہو گیا. اب کرلو ڈی رضا نگر میں اسی کو ملے گا
जो यहाँ देगा वही पाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। आपको भी ये कहना पड़ेगा, समझ गए? इन बातों पे आप गौर करें, तवज्जो करें। तो दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, अल्लाह जल्ला शान हो हमें और आपको सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक। आमीन आमीन। तमाम बातों को दूर दरकिनार करिए, मिलजुल करके दीन की खिदमत करिए, नमाज की पाबंदी करें। हर एक घर का आदमी अपने घर की जिम्मेदारी ले कि हम अपने बीवी से नमाज पढ़वाएंगे, अपने बेटी से नमाज पढ़वाएंगे, अपने बच्चों से नमाज पढ़वाएंगे। जिम्मे जैसे आप मारते हो डांटते हो, गलत काम होने पे डांटते हो नहीं को भाई, बीवी को लोग डांटते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, बहुत से लोग मारते भी हैं, बच्चों को भी लोग डांटते हैं, बिगड़ते, मारते कि नहीं मारते? आज से ऐड करो, क्या से मैं अपनी बीवी को डांटूंगा डपटूंगा, बच्चों को भी डांटूंगा डपटूंगा कि बेटा फजर में तुझे जाना है नमाज पढ़ने। अगर इमाम साहब ने कह दिया कि तूने नमाज नहीं पढ़ा तो फिर तेरी खैरियत नहीं है। अब मुस्तफा की हदीस शरीफ है, जब बच्चा बालिग हो जाए, उस पे शरीयत नमाज रोजा फर्ज हो जाए तो बच्चों को डांट डपट कर मार कर नमाज की दावत दीजिए, मस्जिद की जानिब भेजिए, समझ गए? तो बच्चों को डांटिए डपटिए। खुदा की कसम, अगर 50 बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे ना, हर एक घर में 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे होंगे। जब ये बच्चे मस्जिद में जाने लगे ना तो यकीन मानिए हमारी उम्र तो बीत गई, लेकिन जब कल मेरे बच्चों का जवानी का आलम होगा, जब मेरे बच्चों का निकाह होगा, उनकी बीवियां उनके घर में आएगी, तो हमारे बेटे की आदत को देख करके, हमारे बेटे को कयाम को देख करके, रुकू को देख करके, सुजूद को देख करके हमारी बहू भी नमाजी बन जाएगी। और जब मेरी बहू नमाजी हो जाएगी, बेटा नमाजी हो जाएगा, तो आपके घर में कोई शराबी कबाबी ना दीनदार पैदा होगा। और जब किसी के घर में बच्चा दीनदार पैदा होता है ना, तो यकीन मानिए फिर वो दुनिया में भी माला माल रहता है और महशर के में सुभान अल्लाह। इसका ख्याल रखें और इमामों का अदब करें, आलिमों का अदब करें। जो मस्जिद का इमाम होता है उसका बहुत बड़ा मर्तबा होता है, पीर से भी बड़ा होता है। मैं बता रहा हूँ, पीर से भी बड़ा होता है, मुकर्रिर से भी बड़ा होता है, शायर से भी बड़ा होता है, खतीब से भी बड़ा होता है। कैसे? पीर साहब आधे घंटे के लिए आए, नजराना लिए, मुसाफा किए, मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा खा के चले गए, समझ गए? खतीब साहब तशरीफ लाए, 5000 10,000 नजराना लिए, बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा खा करके चले गए, 1 घंटा बोल करके। लेकिन हो सकता है कि 1 घंटे की बात लोग भुला दे, लेकिन इमाम फजर में भी काम कर रहा है, जोहर में भी कर रहा है, असर में भी कर रहा है, मगरिब में भी कर रहा है, ईशा में भी कर रहा है। यानी आपके मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है। अगर मुअज्जिन न हो तो अजान भी देता है, अगर खातिब न हो तो चटाई भी बिछाता है, अगर साफ सफाई करने वाला हो तो इमाम साफ सफाई भी करता है। आपके बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाता है, आपके बच्चों को बगदादी कायदा पढ़ाता है, आपके बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाता है, आपके बच्चों को नमाज रोजा सिखाता है, सुबह शाम सिखाता है। घर में शादी हो तो निकाह पढ़ाता है, घर में जनाजा हो तो जनाजे की नमाज पढ़ाता है। अब आप बताइए, जो 10,000 ले करके 1 घंटा करके तकरीर वगैरह चला गया, कोई तला काम नहीं कर सकता है, लेकिन इमाम नमाज भी पढ़ाता है, मस्जिद की सफाई भी करता है, अज़ान भी देता है, बच्चों की तालीम भी देता है, निकाह भी पढ़ाता है, जनाजा भी पढ़ाता है। हम समझते हैं जो 1 घंटे के लिए आए उसको 1000 मिलना चाहिए, और जो 24 घंटे के लिए दीन की राह में वक्त पढ़े, मस्जिदों में खिदमत कर रहा है, उसकी 50,000 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी 50,000 पे ना छोड़ना। आपका तो रोज का काम, आप रोजाना अगर 1,000 कमाएंगे तो कितना हुआ महीने का? 30। बोलो भाई, 30,000 हुआ ना। 1,000 रोजाना कमाओगे तो 30,000 हुआ। जो जलसा जुलूस करने वाला है, मैं नजराने के खिलाफ नहीं हूँ, हम भी लेते हैं, लेना देना बुजुर्गों की सुन्नत भी है, आला हजरत का फतवा शरीफ भी है, लेकिन एक मशवरा दे रहा हूँ, एक बता रहा हूँ,
آج جتنا امام دین کی خدمت کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا. تو دوستو چاہیے امام کی پگار 50,000 ہونا چاہیے. دیکھو جو جھاڑو لگا رہا ہے شہروں میں لیٹرین صاف کر رہا ہے اس کی پگار 50,000 ہے. لیکن بتاؤ یار جو اللہ کا کلام پڑھا ہے اس کی پیمنٹ 4,000 3,000 2,000 5,000. بتاؤ کیا 5,000 ہمیں مہینہ دیا جائے ہمارے بیوی بچوں کا پیٹ چلے گا؟ ہم بچوں کو کھلا پائیں گے پہنا پائیں گے؟ نہیں پہنا پائیں گے. لیکن دیکھیے امام کی اس 5,000 میں اللہ نے کتنی برکت خدا کی قسم. جب وہی امام 5,000 کمانے والا نا سر میں امامہ باندھ کر کے کرتا پیجامہ پہن کر کے جب ممبر شریف میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جتنے نیچے بیٹھے سب غلام ہے اور بادشاہ ممبر. واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بادشاہ ممبر میں کھڑا ہو کر کے حکم سنا رہا ہے اور ہے ہی جو جس مسجد کا امام ہوتا ہے وہ اس علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے. ہم مقتدی جتنے ہوتے ہیں اس کے غلام ہوتے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو مسجد میں جا کے دیکھ لو امام اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی اللہ اکبر کہے گا. اگر امام رکوع میں جائے گا مقتدی رکوع میں جائے گا. امام سجدے میں جائے گا مقتدی سجدے میں جائے گا. امام سر اٹھائے گا مقتدی سر اٹھائے گا. یعنی امام جیسے جیسے کرے گا مقتدی ویسے ویسے کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا امام کی ہاں میں یاد کی ہاں ہے امام کی قضا میں یاد کی نماز ہے. اب امام آج کا بادشاہ ہوا آج غلام ہے تو غلاموں کو یہ چاہیے کہ بادشاہ کے خزانے میں کمی نہ ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی دیکھو